ہاں جیسا ریسنٹلی جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے عمر عبداللہ گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس حوالے سے ٹیلی ویژن کے بارے میں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے ایز دا پریزیڈنٹ؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً کشمیر کراؤن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو گھر گھر کی آواز ہے، جنہوں نے وقتاً فوقتاً ہر وقت، چاہے وہ ملازمین ہو چاہے وہ عارضی ملازمین ہو، ان کی آواز ریاستی جو بھی حکومتیں یہاں پر جموں کشمیر میں وجود میں آئی، ان حکومتوں تک ان ملازمین کی آواز پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حال ہی میں جموں کشمیر کی حکومت نے عارضی ملازمین کے حق میں ایک اور کمیٹی تشکیل دی، کمیٹی وائڈ آرڈر نمبر 384 JKJAD 19/3/2025۔ اس کمیٹی کا اعلان ہمارے وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کیا، اور بڑے ایموشنل انداز میں کیا، بڑے جذباتی انداز میں کیا گیا، کیونکہ وہاں پر عارضی ملازمین نے ایک احتجاج کیا تھا، اس پر لاٹھیاں برسائی گئی تھی، لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ نے کھلے دل سے یہ کہا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے حق میں ہمارے انڈر نہیں آتا ہے، کیوں ان پر لاٹھیاں برسائی گئی، کیوں ان پر، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، یہ پچھلے 25 سالوں سے 30 سالوں سے سفر کر رہے ہیں۔ لہذا میں باعزت پریزیڈنٹ کالج نان ٹیچنگ امپلائیز ایسوسیشن اپنے وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ یہ کمیٹی ان ملازمین کے حق میں آخری کمیٹی ہو۔ باعزت پریزیڈنٹ کالج نان ٹیچنگ امپلائیز ایسوسیشن جموں کشمیر کے کالجوں میں بھی عارضی ملازمین کی ایک تعداد ہے، جن کو کالج لوکل فنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے 25 سال ان کالجوں میں دیے، اپنی زندگی نچھاور کی ہے۔ جب تک یہ کمیٹی اپنا رپورٹ پیش کرے گی، باعزت پریزیڈنٹ کالج نان ٹیچنگ ایسوسیشن میں گزارش کرتا ہوں، اپنے وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتا ہوں کہ تب تک ان کے حق میں منیمم گارنٹی ویج کو ایکٹ کو لاگو کیا جائے، تاکہ ان ملازمین کو ریلیف ملے، ان کے فیملیوں کو ریلیف ملے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کر رہا ہوں، یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ کالج نان ٹیچنگ امپلائیز ایسوسیشن غیر ضروری احتجاجوں پر یقین نہیں رکھتی، لیکن تنگ آمد و جنگ آمد، جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آرڈر نکلتا ہے، اس کو بنیادی طور پر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں، کالج لوکل فنڈ امپلائیز کے حق میں لیبر اینڈ امپلائی ڈپارٹمنٹ میں SRO 513 کو نافذ منیمم ویج جو جس میں 311 ہے، 400 ہے، 483 ہے، ایک حصے کو لاگو کیا گیا کالج لوکل فنڈ کے حق میں، 2 حصوں کو لاگو نہیں کیا گیا۔ 311 کو امپلیمنٹ کیا گیا، وہ 9000 کچھ روپے بنتے ہیں، ان 9000 کچھ روپے میں ان ملازموں کا آج کے مہنگائی کے دور میں کیا بنے گا؟ آج بجلی فیس کی بل 3-4 ہزار روپیہ آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کالجوں میں جو بھی ہمارے معاملات ہیں، جو بھی ہمارے مسائل ہیں، جو بھی ہماری ایشوز ہیں، ہم وقتاً فوقتاً جو بھی آج تک ڈائریکٹرس آئے، ڈائریکٹر کالجز آئے، ان تک ہم نے یہ باتیں پہنچائی، ان تک ہم نے یہ مسائل پہنچائے، لیکن ہمارے تمام ان مسئلوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ہمیں کالج نان ٹیچنگ یا نان گریجویٹ طبقے کو ہائر اتھارٹی کے لیول پر، ہمارے ڈائریکٹر کے لیول پر ہمیں شاید کالجوں کا حصہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی ہمارے ایشوز ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے۔ ہم نے بار بار یہ مسائل بھی اپنے ڈائریکٹرز کے، جو ہمارے ڈائریکٹر آج تک جو بھی آئے، میں کسی کو مورد الزام نہیں دیتا، جو بھی آج تک آئے، انہوں نے ہمارے مسئلوں کو نظر انداز کیا، اور ان مسئلوں کو کبھی ہری جھنڈی نہیں، اس کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ آج موجودہ حالات میں اب ہمارے ریسپیکٹڈ پرنسپل صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کالجوں میں اتنے فنڈس نہیں ہیں، کیونکہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی وجہ سے کالجوں میں رول بہت کم آیا۔ یہ جو سیلری ان کی نکلتی ہے کالج لوکل فنڈ کے نام، کالج لوکل فنڈ سے نکلتی ہے، جو بچے فیس پرووائڈ کر رہے ہیں، اس فیس میں ایک حصہ وہ آتا ہے کالج لوکل فنڈ، کالج پول فنڈ۔ پول فنڈ جو ہوتا ہے وہ سرکار کا حصہ ہوتا ہے، لوکل فنڈ کا جو حصہ ہوتا ہے کالجوں میں رہتا ہے، انہی میں ان کالج لوکل فنڈ ملازمین کی سیلری نکل رہی۔ لیکن یہاں پر ہم نے بار بار کہا، اپنے ڈائریکٹر صاحب، جو بھی ہمارے ڈائریکٹر صاحبان آئے، ان تک ہم نے یہ بات پہنچائی، جب آپ کنٹریکچوئل ایکیڈمک ارینجمنٹ، ہمارا گیزٹڈ لیکچررس ہوتے ہیں ایکیڈمک ارینجمنٹ، وہاں ہماری کلیئر ویکنسیز ہوتی ہیں گیزٹڈ سٹاف میں، ان کو
जो पेंडिंग क्लियर वैकेंसी उनके जरिए सैलरी मिल रही है, चाहे उनको 28,000 मिलती है या 22,000 में। जो वैकेंट पोस्ट होते हैं, क्योंकि उनको बजट बनती है, चाहे वो गेजेटेड पोस्ट हो या चाहे नॉन गेजेटेड पोस्ट, बजट हम कंप्लीट सबों के लिए बनाते हैं, जो भी चाहे फिलअप हो या वैकेंसी खाली हो। उस बजट प्रोविजन में जो हमारे कंट्रैक्चुअल है उनको सैलरी निकाली जाती है, जो हमारी पेंडिंग क्लियर वैकेंसी खाली वैकेंसीज होती है। इसी तरह से अमल पर हमने बार बार अपने डायरेक्टर साहिबान तक ये बात पहुंचाई। कॉलेज लोकल फंड मुलाजमीन की भी सैलरी, जो कॉलेज क्लास 4 पोस्ट वैकेंट है या कॉलेज नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंट, नॉन गेजेटेड पोस्ट वैकेंट, इनको भी इसी तरह अमल पर एज बजटरी सिस्टम इनकी सैलरी निकाली जाए। लेकिन इस मसले को नजरअंदाज किया गया। एक तबके के साथ किया गया इंसाफ वहां निकाला जाता है गेजेटेड लेवल पर, जो हमारे एकेडमिक अरेंजमेंट स्टाफ है। लेकिन कॉलेज मुलाजमीन भी पिछले 25-30 साल से यहां पर काम कर रहे हैं। अगर इनको भी वो प्रोविजन दिया जाता, जो ये बजट बाद में बच जाता है, जो वैकेंसी खाली होती है उनका पैसा बच जाता है, ये सरेंडरी बजट करना पड़ता है हमें। अगर ऐसा होता तो कॉलेज के लोकल फंड में इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता, न कॉलेज के पूल फंड में। हाँ, अगर कहीं सरप्लस होता है, फिर अगर वैकेंसियां 10 है मसलन, 12 ना गई, 13 ना गई, तो वो 2 या 3 को हम डालते हैं या पोल फंड में या डालते हैं कॉलेज लोकल फंड अकाउंट में। ये मसाइल, ये बातें हमने बारहा रिप्रेजेंटेशन उसके थ्रू, मेमोरेंडम उसके थ्रू अपने डायरेक्टर साहिबान के, जो भी डायरेक्टर साहिबान आज तक आए, लेकिन इसको नजरअंदाज किया गया। हमारे हर एक इशू को नजरअंदाज किया गया। हमारे डीपीसीयां वक्त पर नहीं होती है, कोई चीज हमारी वक्त पर नहीं होती। उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे तमाम जो ये डिमांड्स हैं इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। हमने बार इसकी वजह यह है कि जो हमारा डायरेक्टर कॉलेजेस होता है, ये एक सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल होता है, उसी पैनल पर इसको लाया जाता है। इसी पैनल पर ये ग्रेड प्रोफेसर होता है, इसकी एकेडमिक हिस्ट्री होती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लाया गया है। इसी तर्ज अमल पर अगर कॉलेजों में भी डायरेक्टर कॉलेजेस को केस ऑफिसर की हैसियत से लाया जाए, ताकि उसको, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है, उसकी नॉलेज ये होती है कि सरकारी प्रोसीजर क्या होता है, CSR क्या होता है, सर्विस रूल क्या होता है, तो वो उस अंदाज में अपना काम करता है, क्योंकि उसने बुनियादी तालीम ही हासिल की होती है। हमारे जो डायरेक्टर कॉलेज साहिबान, ये ग्रेट प्रोफेसर्स होते हैं, इनका ग्रेट एकेडमिक हिस्ट्री होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उतना तजुर्बा इनको नहीं होता है, जिसकी वजह से खुसूसन ये जो नॉन गेजेटेड। मैं आपकी वसादत से एक बार फिर आज अपने वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं, एक तो ये जो कॉलेज लोकल फंड एम्प्लॉयज हैं, इनके हक में जब तक कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, मिनिमम वेज गारंटी एक्ट लागू किया जाए। और दूसरा कि जो भी, फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूं, आपकी वसादत से गुजारिश करता हूं कि डायरेक्टर कॉलेजेस अगर कोशिश की जाए तो केस ऑफिसर को लाया जाए, ताकि हमारी हुकूक को सलब किया जाए। यह आज आपसे, आपकी वसादत में अपने वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तक ये मामलाती मसाइल पहुंचाना चाहता हूं। शुक्रिया।